بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کہیں ان کی ریاضت کا تذکرہ ہے، کہیں ان کی انابت کا تذکرہ ہے اور کہیں ان کی قناعت کا تذکرہ ہے۔ کہیں ان کی ذہانت کا تذکرہ ہے اور کہیں ان کی فطانت کا تذکرہ ہے۔ کہیں ان کی امانت کا تذکرہ ہے اور کہیں ان کی دیانت کا تذکرہ ہے۔ کہیں ان کی شرافت کا تذکرہ ہے اور کہیں ان کی سخاوت کا تذکرہ ہے۔ کہیں ان کی صداقت کا تذکرہ ہے اور کہیں ان کی عدالت کا تذکرہ ہے۔ کہیں ان کی قیادت کا تذکرہ ہے اور کہیں ان کی سیادت کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم کو پڑھتے جائیے، کہیں ان کی استقامت کا تذکرہ ہے اور کہیں ان کی شہادت کا تذکرہ ہے۔ اسی لیے آسمان کا خالق و مالک کہہ رہا ہے، وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتال کرتے کرتے شہادت پا جاتے ہیں، او یغلب یا غالب آ جاتے ہیں، ان کو میری طرف سے بشارت دے دو، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، یقیناً ہم انہیں بہت بڑا اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور وہ اجر عظیم کیا ہوگا؟ آئیے اس آیت کریمہ کی روشنی میں اس اجر عظیم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اور وہ اجر عظیم جو رب کائنات نے شہداء کو عطا کرنا ہے، وہ اجر کسی مولوی، امام، پیر، فقیر نے نہیں بتایا، بلکہ وہ اجر بھی بتایا ہے تو آمنہ کے لال جناب محمد نے بتایا۔ اور اہل حدیث کو یہ اعزاز حاصل ہے، اہل حدیث کو یہ شرف حاصل ہے کہ اہل حدیث قرآن کریم کی تشریح اور توضیح بھی کرتا ہے تو امام کائنات جناب محمد کی حدیث سے کرتا ہے۔ ہمارے پاس صرف یہ دو چیزیں ہیں جنہیں ہم سینے سے لگائے ہوئے کائنات کو یہ پیغام دے رہے، یہ بات سنا رہے، کائنات کے بسنے والوں، کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو، فوز و فلاح چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، ایک ہاتھ میں رب کا قرآن تھام لو اور ایک ہاتھ میں جناب محمد کا فرمان تھام لو۔ ہماری دعوت لڑائی کی دعوت نہیں ہے، جھگڑے کی دعوت نہیں ہے، فتنے اور فساد کی دعوت نہیں ہے۔ ہماری دعوت کسی کو رگیدنے کی دعوت نہیں ہے، بازاری زبان استعمال کرنے کی دعوت نہیں ہے،
اسے کسی کی پگڑی اچھالنے کی دعوت نہیں ہے، اہل حدیث کی دعوت یا رب کا قرآن ہے یا جناب محمد کا فرمان ہے۔ قرآن تم نے سنا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اس کی تشریح رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ آپ کا یہ فرمان سنن ابن ماجہ کے اندر، آپ کا یہ فرمان مسند احمد کے اندر، آپ کا یہ فرمان الترغیب و ترہیب کے اندر، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پتہ ہے وہ اجر عظیم کیا ہے جو شہداء کو اللہ عطا کرتا ہے؟ آقا آپ بتا دے ہمیں۔ کیوں؟ کہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہی قرآن کی تشریح کے لیے ہے، اس قرآن کو سمجھانے کے لیے ہے، اس قرآن کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے ہے۔ کائنات کے امام نے ہمیں بتایا، پہلا اجر جو اللہ شہید کو عطا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ مِّن دَمِهِ۔ کائنات کے امام نے کہا، مجاہد جب جہاد کے میدان میں جاتا ہے، دشمن کا مقابلہ کرتا ہے، دشمن کے مقابلے میں دشمن کا وار اس پہ چلتا ہے، اس کے جسم سے خون کا فموارہ پھوٹتا ہے۔ کائنات کے امام نے کہا، لوگو اس شہید کے لیے پہلا انعام یہ ہے، یغفر لہ فی اول دفعۃ من دمہ، اس کے جسم سے نکلنے والا لہو، اس لہو کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ اندازہ فرماؤ ذرا کتنا بڑا اجر ہے۔ یہیں پہ بس نہیں، اگلے الفاظ سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ۔ وہ شہید سوچ رہا ہوتا ہے، میں دنیا کے بہترین گھروں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں دنیا کی زندگی کی عیش و عشرت کو قربان کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ اس کو اجر عظیم سے نوازتے ہوئے کہتا ہے، اجر عظیم عطا کرتے ہوئے کہتا ہے وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ۔ او میرے بندے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں رب تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں، دنیا سے بھی بہتر جنت میں تجھے ٹھکانہ عطا کر رہا ہوں۔ کتنا بڑا اجر ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہی اس کو اس کا ٹھکانہ جنت میں دکھا دیا جاتا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے جنت میں وہ ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ کتنا بڑا اجر عظیم ہے۔ اگلے الفاظ سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا تیسرا انعام یہ ہے، تیسرا اجر یہ ہے وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ۔ رحمت کائنات نے کہا، اللہ کہتا ہے اس شہید سے کہو خوش ہو جاؤ،
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ تم دنیا سے جا رہے ہو پتہ نہیں کیا بنے گا. یہ شہادت کا اجر اتنا بڑا ہے کہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں نے قبر کے عذاب سے تمہیں محفوظ فرما لیا, قبر کے عذاب سے بھی تمہیں بچا لیا ہے, تجھے محفوظ فرما لیا ہے. بس آگے سنو. وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ, قیامت کے دن گھبراہٹ کا عالم یہ ہوگا, کوئی ٹخنوں تک, کوئی گھٹنوں تک, کوئی کمر تک, کوئی کندھوں تک, کوئی کانوں تک پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا, مارا مارا پھر رہا ہوگا. فرمایا وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ, میرے شہید سے کہو اور شہادت کا رتبہ پا کے آنے والے, اس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ عرش والا کہتا ہے قیامت کی گھبراہٹوں سے بھی تمہیں محفوظ فرما دوں گا. بس ذرا پڑھو تو صحیح قرآن و حدیث کو, ذرا مطالعہ کرو تو صحیح کتاب اللہ کا. ہم نے سمجھا ہے کہ شاید یہ قرآن حریر و ریشم کے غلافوں میں لپیٹ کر پرچتیوں پہ سجانے کے لیے آیا ہے. ہم نے سمجھا کہ یہ قرآن عدالتوں میں جھوٹا اٹھانے کے لیے آیا ہے. ہم نے سمجھا شاید یہ قرآن مردوں کو بخشوانے کے لیے آیا ہے. ہم نے سمجھا کہ شاید یہ قرآن بیٹیوں کو جہیز میں دینے کے لیے آیا. ہم نے سمجھا کہ شاید یہ قرآن تعویذ بنانے کے لیے آیا ہے, کھول کھول کے پھیلانے کے لیے آیا ہے. نہیں, قرآن اس لیے نہیں آیا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, اور قرآن تو تجھے صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے آیا ہے, ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے. ذرا اس سے لو لگا کے تو دیکھ. فرمایا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, شہید کے لیے اجر عظیم ہے رب کے پاس. اور وہ اجر عظیم کیا ہے؟ کائنات کے امام نے کہا, کائنات کے رہبر نے کہا, کائنات کے رہنما نے کہا, کائنات کے پیشوا اور مقتدا نے کہا. کیا کہا؟ قیامت کے دن یہ شہید آئے گا, وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ, امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تاج الوقار الیاقوتہ منہا خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہے گا لاؤ اس شہید کو, اس شہید کے سر پر عزت اور وقار کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جو یاقوت اور موتیوں سے بنا ہوگا. کائنات کے امام نے کہا اس تاج کو جو موتی لگے ہوئے ہیں اس کا ایک موتی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے, دنیا و ما فیہا سے قیمتی ہے. کتنا بڑا اعزاز ہے, کتنی بڑی عزت و عظمت ہے. یہیں پہ بس نہیں, اگلے الفاظ سنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ نے فرمایا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, اللہ اجر عظیم اس کو عطا کرے. وہ اجر عظیم کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ سَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ. آقا نے فرمایا اللہ کہے گا میرے لیے تو جان قربان کر کے آ گیا ہے, میرے لیے تو
بیوی بچوں کو چھوڑ کے آ گیا ہے، میرے لیے اعزاء و اقربا کو قربان کر کے آ گیا ہے، میں آنے کے بعد تمہیں انعام دے رہا ہوں، موٹی موٹی آنکھوں والی خوبصورت 72 حوریں تمہیں عطا فرماؤں۔ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تمہیں اجر عظیم سے نوازا جائے گا۔ وہ اجر عظیم ہے کیا؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اجر عظیم کیا ہے۔ اگلے الفاظ سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرمایا بھائیو شفعوا فی 70 انسانا من مقاربہ، اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہید کو تو جنت ملنی ہی ملنی ہے، اس نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے، جنت اس کا ٹکانا ہے، وہ تو دنیا میں ہی دکھا دیا گیا ہے، لیکن اللہ کہے گا تو میرے لیے اتنی بڑی قربانی دے کے آیا ہے، جا میں تجھے اجازت دیتا ہوں اپنے اعزاء و اقربا میں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے، اپنے پسندیدہ لوگوں میں سے 70 لوگوں کی سفارش کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ میں کیا پتا ہے فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اجر عظیم کا تجھے کیا پتا؟ اتنی عظمتوں سے اللہ نوازے گا، اتنی رفعتوں سے، اتنی معرفتوں اور بلندیوں سے نوازے گا۔ امام ابن کثیر نے لکھا، رازی نے بھی لکھا، یہ بندہ عیش و عشرت دیکھ کر، آرام اور سکون دیکھ کر، عزت و عظمت دیکھ کر خواہش کرے گا، آرزو کرے گا، تمنا کرے گا، کیا وَمَن يُبَلِّغْ اخواننا عنا، آئے آج کوئی ہو جو ہمارے بھائیوں کو جا کے ہماری عزت و عظمت کا بتائے، آج کوئی ہو جو ہمارے بھائیوں کو جا کے بتائے کہ ہم جنت میں کیسی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نے ہمارے کھانے کا، رہنے کا، پینے کا، چلنے کا، ٹھہرنے کا کتنا بندوبست کیا ہے، کاش کوئی بتائے۔ اس کی خواہش ہوگی، آسمان کا خالق و مالک کہے گا اور تو کیوں گھبرا رہا ہے، تو کیوں پریشان ہو رہا ہے، تو چاہتا ہے تیرے پچھلوں کو تیری عیش و عشرت سے آگاہ کیا جائے، تیرے پچھلوں کو بتایا جائے کہ یہ زندہ ہے، اس کو رزق مل رہا ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے۔ فرمایا کس نے یہاں کی بات وہاں بتانی ہے، اور میرے بندے تجھ سے پیار اتنا ہے، تو شہادت کا رتبہ پا کے آیا ہے، میں تیری ساری زندگی کی کیفیت کی فلم بنا کے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں بیان کروں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اور قرآن میں رب نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ آسمان والے نے پھر سارا نقشہ کھینچ کے ان لوگوں کے سامنے رکھ دیا، اور لوگوں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ شان، یہ عظمت، یہ فضیلت، یہ رفعت، یہ معرفت، یہ بلندی عام شہید کو ملنی، عام شہید۔ میرے اور آپ میں سے کوئی شہید ہو کے شہادت کا رتبہ پا کے جائے تو یہ عظمتیں اسے بھی ملنی، اسے بھی۔ اور یارو ذرا اندازہ کرو، ذرا سوچو، ذرا غور و فکر تو کرو، ذرا تدبر سے کام تو لو، اور ذرا تعصب کی عینت اتارو تو صحیح۔
اگر میرے اور آپ کے لیے اتنے انعامات ہیں تو محمد کے صحابہ کے لیے کتنے انعام ہوں گے؟ اور پھر صحابہ میں سے بھی ان کو دیکھو اور جن کے بارے میں امام کائنات نے بھی کہا اور علی المرتضی نے بھی کہا رضی اللہ تعالی عنہ کہ لوگو اس امت میں نبی کے بعد انبیاء کے بعد خیر هذه الامت بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر رضی اللہ تعالی. او لوگو اللہ نے اس امت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے، سب سے بلند و بالا بنایا ہے. تو رب کائنات نے ابو بکر کو بنایا ہے، اس کے بعد عمر کو بنایا رضی اللہ تعالی. اور جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کا رتبہ پا کے گئے. اپنے لیے یہ شہادت کے فضائل بیان کرتے ہو، فلاں شہید ہو کے گیا ہے، شہادت کا رتبہ پا کے گیا، اس کی شان و عظمت یہ ہے، اس کی رفعت و معرفت یہ ہے، اس کی بلندی اور مرتبہ یہ ہے. اور مجھے بتاؤ اگر تمہارے شہید کا اتنا مرتبہ ہے تو محمد کے شہید کا کتنا مرتبہ ہوگا؟ تمہیں شرم نہیں آتی اس کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہوئے؟ تمہیں شرم نہیں آتی اس کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہوئے؟ ابھی سوچا ہے تیری حیثیت کیا ہے، تیرا میرا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم تو آج ایسے مسلمان ہیں کہ ہمارے اپنے بھی ہمیں مسلمان ماننے کے لیے تیار. کوئی مقتدی اپنے امام کے حق میں، کوئی بھائی اپنے بھائی کے حق میں، کوئی چھوٹا اپنے بڑے کے حق میں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں. اور ظالموں ان کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو جن کے ایمان کی گواہی، تقوی کی گواہی، طہارت کی گواہی، پاکیزگی کی گواہی، ذہانت کی گواہی، فطانت کی گواہی، امانت کی گواہی، دیانت کی گواہی، صداقت کی گواہی، عدالت کی گواہی، شرافت کی گواہی، سخاوت کی گواہی اور قیادت و سعادت کی گواہی، استقامت و شہادت کی گواہی اگر دیتا ہے یا رب کا قرآن دیتا ہے یا محمد کا فرمان دیتا ہے. ان کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو، ان کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو. ہماری حیثیت کیا ہے؟ آمینہ کے لال سے پوچھو اور رحمت کائنات سے پوچھو. ہم اپنے کسی بڑے کی بات کرنے نہیں آئے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس بڑے نہیں ہیں. ہمارے پاس بھی بڑے ہیں، ہمارے پاس بھی بڑے بزرگ ہیں، لیکن ہم نے کبھی اپنے بڑوں کی بات کی ہی نہیں ہے. اس لیے یہ ہمارے جو بڑے ہیں ان کو بڑا ہم نے بنایا ہے، تمہارے جو بڑے ہیں ان کو بڑا تم نے بنایا ہے. اور جاؤ ہم تو اس بڑے کی بات لے کے آتے ہیں جس کو نہ ہم نے بڑا بنایا نہ تم نے بڑا بنایا. اس کو بڑا بنایا تو رب نے بنایا. ورفعنا لک ذکرک کہہ کے بڑا بنایا. یارو ہمارا جرم یہی ہے نا، ہمارا قصور یہی ہے نا، ہماری خطا یہی ہے نا کہ لوگو ہم تمہیں نہیں کہتے ہمارے قریب آؤ، ہم آپ کو لکھویوں کے دروازے پہ لے کے چلیں گے. ہمارے پاس آؤ، روپڑیوں کے دروازے پہ لے کے جائیں گے. ہمارے پاس آؤ، غزنویوں کے دروازے پہ لے کے جائیں گے.
ہمارے پاس آؤ، سلفیوں کے دروازے پہ لے کے جائیں گے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم آپ کو غزنویوں کے دروازے پہ لے کے نہیں جائیں گے۔ ہمارے پاس آؤ گے، ہم روپڑیوں کے دروازے پہ لے کے نہیں جائیں گے۔ ہمارے پاس آؤ گے، ہم غزنویوں اور سلفیوں کے دروازے پہ لے کے نہیں جائیں گے۔ اور اہل حدیث کا یہ ترہ امتیاز ہے، ہمارے پاس آؤ گے اس کے دروازے پہ لے کے جائیں گے جس کے دروازے سے صدیق کو صداقت ملی ہے، فاروق کو عدالت ملی ہے، عثمان کو سخاوت ملی ہے، علی کو شجاعت ملی ہے۔ اس کے دروازے پہ لے کے جائیں گے جس کے دروازے سے عبداللہ ابن عباس کو مفسری ملی ہے، ابو ہریرہ کو محدثی ملی ہے۔ اس کے دروازے پہ لے کے جائیں گے جس کے دروازے سے ابو عبیدہ کو امین امت کا لقب ملا ہے۔ اس کے دروازے پہ لے کے جائیں گے جس کے دروازے سے خالد کو سیف اللہ کا لقب ملا ہے۔ اس کے دروازے پہ لے کے جائیں گے اور جس کے دروازے سے ائمہ کو امامت ملی ہے، ولیوں کو ولایت ملی ہے، اس کے دروازے پہ لے کے جائیں گے اور جس کے دروازے سے 1.5 لاکھ صحابہ کو رب کی جنت ملی ہے۔ وہ دروازہ کس کا دروازہ ہے؟ مجھے معاف کر دینا، اگر ابو حنیفہ کا دروازہ ہو تو ہمیں بتاؤ، ماننے کے لیے تیار ہیں۔ مالک، احمد، شافعی کا دروازہ ہو رحمہم اللہ، ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن لوگو، یہ دروازہ ابو حنیفہ کا دروازہ نہیں، یہ مالک و شافعی کا دروازہ نہیں، یہ احمد ابن حنبل کا دروازہ نہیں، یہ ابن تیمیہ کا دروازہ نہیں، اور یہ دروازہ ہے تو آمنہ کے لال کا ہے، عبداللہ کے در یتیم کا ہے، شیما کے ویر کا ہے، پتوکی کے وہابیوں کے پیر محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ اس کے دروازے پہ، میں لے کے تو چلیں، تمہیں بتائیں عمر ابن خطاب کون ہے رضی اللہ تعالی کون ہے عمر ابن خطاب، جس کے بارے میں کائنات کا امام کہہ رہا ہے، عام بندے کی بات نہیں کر رہا، کسی مفتی مولوی امام کی بات نہیں کر رہا، اس کی بات کر رہا ہوں جو رسول خاتم پیغمبرہ ہے، جو شکوہ تاجداراں ہے، جو فروغ دل لزاراں ہے، جو انیس دل فگاراں ہے، جو تب و تاب کوہ فراں ہے، جو ماہ درخشاں ہے، جو مصحف یزداں ہے، جو کلاہ بے کلاہاں ہے، جو بہار شبنم ستاں ہے، جو شباب نو بہاراں ہے، جو ممدوح دو جہاں ہے، جو اشرف الانبیاء ہے، صاف روز جگہ ہے، منبع رشد و ہدا ہے، پیغمبر رب ارض و سما ہے، ارے جو محبوب کبریا ہے، جو حبیب خدا ہے، جو احمد مجتبی ہے، محمد مصطفیٰ ہے، اس کے دروازے پہ لے کے جا رہا ہوں جو لامثال بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، حسین و جمیل بھی ہے، شکیل بھی ہے، نیک بھی ہے، پاک بھی ہے، معصوم بھی ہے، حیادار بھی ہے، غیور بھی ہے، بہادر بھی ہے، مجاہد بھی ہے، غازی بھی ہے، فاتح بھی ہے، منصف بھی ہے، عادل بھی ہے، راست باز بھی ہے، وفادار بھی ہے، قوی بھی ہے، دانا بھی ہے، عابد بھی ہے، زاہد بھی ہے، صابر بھی ہے، شاکر بھی ہے، متوکل بھی ہے۔ ارے مجھے کہنے دو، رب ذوالجلال کی قسم ہے، وہ امام الانبیاء بھی ہے، حبیب خدا بھی ہے، محبوب کبریا بھی ہے، خیر الورا بھی ہے، صدر الاولا بھی ہے، شمس الضحیٰ بھی ہے، بدر الدجا بھی ہے، مصدر مہر و وفا بھی ہے، سرچشمہ صبر و رضا بھی ہے، منبع رشد و ہدا بھی ہے، پیغمبر رب ارض و سما بھی ہے، والی بطحا بھی ہے، صاحب کعبہ قوسین او ادنیٰ بھی ہے، ساری کائنات کا سردار بھی ہے، آمنہ کا لال بھی ہے، جناب محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ
वसल्लम। हमारी बात नहीं मानता न मान, हमारी बात को तस्लीम नहीं करता न कर। आमिना के लाल से पूछ ले उमर कौन है, रजी अल्लाह ताला कौन है उमर। नबी कायनात ने फरमाया इन्नल्लाह जअलल हक़ अला लिसान उमर व क़ल्बिही। कायनात के इमाम ने कहा ओ लोगों, मेरे उमर के बारे में क्या पूछते हो, मैं तुम्हें उमर के बारे में क्या बताऊं। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो वो है जिसकी जुबान और दिल पर अल्लाह ने हक को जारी फरमा दिया है। उमर तो वो है जिसकी जुबान पर अल्लाह ने हक को जारी फरमा दिया है। आए अपनी बात नहीं करता, मेहराब मिंबर मौलवियों मुफ्तियों कहानियों और किस्सों के लिए नहीं, मेहराब मिंबर से कहानी और किस्से नहीं होने चाहिए, मौजू मन गढ़ंत रवायात नहीं होनी चाहिए। जाओ अहले हदीस का ऐलान सुन लो, रब्बे मोहम्मद की कसम है, अगर आज मेहराब मिंबर से रब के कुरान की आवाज, मोहम्मद के फरमान की आवाज बुलंद होना शुरू हो जाए, इख्तिलाफात, लड़ाई झगड़े फितने फसाद सब कुछ खत्म हो सकता है, अमन नसीब हो सकता है, सुकून मिल सकता है, चैन मिल सकता है, रब के कुरान से मिल सकता है, मोहम्मद के फरमान। इसलिए हम कुरान और हदीस के अलावा कोई तीसरी बात करने के लिए तैयार। लड़ाई होती तब है जब तीसरी चीज का इजाफा किया जाए। दो में लड़ाई, नबी ने क्या कहा था, कितनी चीजें लेके गया हूं, या अय्युहन्नास इन्नी कद तरक्तु फीकुम मा इन तसमतुम बिही फलन तज़िल्लू अबदा। ओ लोगो, दो चीजें तुम्हें देखे जा रहा, जब तक इन पर कारबंद रहोगे, पकड़े रखोगे। मुस्तदरक हाकिम की रवायत है, मैं मोहम्मद गारंटी से कहता हूं कभी गुमराह नहीं हो सकती। वो दो चीजें कौन सी हैं, किताबुल्लाह व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब है और एक जनाबे मोहम्मद की सुन्नत है। और मैं मिसाल दिया करता हूं, लोगों अल्लाह की कसम, कभी आप गौर फिक्र करें तो बात समझ आ सकती है। ये पंखे और ये लाइटें आपने चला रखी हैं, पंखे हवा दे रहे हैं, लाइटें रोशनी दे रही हैं, इनको कितनी तारों का कनेक्शन दे रखा है आपने। और अगर कोई आपसे कहे पंखा बड़ा है, बल्ब बड़ा है, 3 तारों का कनेक्शन दे दो इसे, तो क्या होगा, ये जल जाएगा, पटाखे चल जाएंगे, फ्यूज उड़ जाएंगे। और लोगों, अगर हवा लेना चाहते हो, रोशनी पाना चाहते हो, अगर अमन चाहते हो, सुकून चाहते हो, चैन चाहते हो, आराम चाहते हो, अल्लाह की कसम दो से जुड़ जाओ। एक हाथ में रब का कुरान ले लो, एक में मोहम्मद का फरमान ले लो, दुनिया में भी इज्जत पा जाओगे, आखिरत में भी जन्नत के मालिक को वारिस बन जाओगे। नबी ये कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर कौन है, फरमाया इन्न शैताना ला यखाफु मिनका या उमर। ओ लोगो, मेरे उमर का तारुफ चाहते हो, मेरे उमर की पहचान चाहते हो, मेरे उमर के बारे में आगाही चाहते हो, आओ मैं तुम्हें बताऊं मेरा उमर कौन है। महबूब जी कौन है, नबी ये कायनात ने फरमाया, और लोगों उमर की हैबत देखो, उमर का रौब देखो, उमर का दबदबा देखो, उमर की जुर्रत देखो। कायनात के इमाम ने कहा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने बहादुर थे, इन्न शैतान ला यखाफु मिनका या उमर।
اور تم شیطان کے وار سے ڈرتے پھرتے ہو، چھپتے پھرتے ہو، بھاگتے پھرتے ہو، شیطان سے خوف زدہ ہوتے ہو۔ عمر وہ ہے، کائنات کے امام نے کہا تم شیطان کو دیکھ کے ڈرتے ہو، شیطان عمر کو دیکھ کے ڈرتا ہے۔ ان الشیطان لیخاف منک یا عمر۔ کائنات کے امام نے یہیں پہ بس نہیں کہا، کون ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر۔ جن و انس میں جتنے شیاطین ہیں یہ جب عمر کو دیکھتے ہیں تو دوڑیں لگا دیتے ہیں، عمر کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اور لوگوں کون ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ؟ کائنات کے امام نے کہا تھا عمر فی الجنہ، میرا عمر جنتی ہے، میرا عمر جنتی ہے۔ اور لوگوں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مسلک اہل حدیث بھی سن لو، ہمارا عقیدہ اور نظریہ بھی سن لو، ہماری سوچ اور فکر بھی لکھ لو، ہمارا عقیدہ بھی نوٹ کر لو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، جناب محمد کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، کائنات کا امام کی بات جھوٹی۔ نبی نے کہا عمر فی الجنہ، میرا عمر جنتی ہے، جنتی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے ابو بکر کی الف سے لے کر معاویہ کی یا تک سارے صحابہ جنتی ہیں۔ جو ان کے جنتی ہونے میں شک کرے وہ مومن ہو سکتا، وہ نہیں مومن ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے جنتی ہیں، لیکن یارو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سارے صحابہ جنتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، لیکن عمر کے جنتی ہونے میں فرق ہے۔ عمر کے جنتی ہونے میں فرق ہے۔ کہو گے فرق ہے؟ ہاں فرق ہے۔ جاؤ امام کائنات یہ فرق بیان کر کے گئے، رسول ہاشمی یہ فرق بتا کے گئے، پیغمبر کائنات یہ فرق واضح کر کے گئے۔ سنو کائنات کے امام کا فرمان سنو، کائنات کے رہبر کا فرمان سنو۔ کائنات کے امام نے کہا قالا دخلت الجنہ فابصرت کسرا فقلت لمن ھذا۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت میں داخل ہوا، میں جنت میں داخل ہوا، فابصرت کسرا، سامنے خوبصورت محل پہ میری نگاہ پڑی، خوبصورت کوٹھی دکھائی دی، خوبصورت بنگلہ نظر آیا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا فقلت لمن ھذا، یہ اتنا خوبصورت محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا قالوا لعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے کہا یہ محل کس کا ہے؟ عمر ابن خطاب کا۔ اب فرق کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں فرق کیا ہے۔ نبی پاک نے کہا ابو بکر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی۔ میرے پیغمبر نے کہا طلحہ و زبیر جنتی، سعد و سعید جنتی۔ اسی طرح نبی نے فرمایا میرا عمر بھی جنتی ہے۔ لوگوں فرق یہ ہے کہ عمر وہ جنتی ہے جس کا جنت میں محل نبی دیکھ کے آیا ہے، جس کا جنت میں محل نبی اپنی نظروں سے دیکھ کے آیا ہے، اس کے جنتی ہونے میں شک کوئی نہیں ہے۔ کون ہے عمر؟ کون ہے عمر؟ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا، کہا لوگو اللہ
نزل فیہ القرآن علی نحو ما قال عمر۔ او لوگو اللہ کی قسم قرآن ہمارے گھر میں اترتا ہے مگر عمر کی رائے سے اترتا ہے۔ آتا ہمارے گھر میں ہے لیکن آتا کس کی رائے سے ہے؟ عمر ابن خطاب کی رائے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عمر کے بارے میں کیا پوچھتا ہے؟ عمر ابن خطاب، آئے نبی نے عمر سے محبت کی انتہا کر دی، اللہ نے عمر سے محبت کی انتہا کر دی۔ جمعے کا ٹائم مختصر ہوتا ہے، اللہ کی قسم ورنہ میں تمہیں بتاتا۔ عمر کے 3 لفظ ہیں۔ کتنے لفظ ہیں؟ 3، عین میم را، 3 لفظ ہیں۔ اور کیا صاحب بصیرت لوگوں نے اس سے نقطہ اخذ کیا ہے، کہتے ہیں عمر کی عین علی سے ہے، عمر کی میم محمد سے ہے، عمر کی را رب سے ہے۔ کیا مطلب؟ عمر رب کا بھی انتخاب ہے، عمر محمد کا بھی انتخاب ہے، عمر علی کا بھی انتخاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تمہیں کیا معلوم ہے؟ اللہ کی قسم امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس عمر کے بارے میں باتیں کرتا ہے، اس عمر کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ زبانوں کو بند کر لو، کانوں میں روئی کے بڑے ٹھونس لو، سن لو۔ احسان الہی شہید کے یہ روحانی فرزند جب تک زندہ ہے پاکستان کی گلی گلی میں صحابہ کی عظمت کا غلغلہ مچا کے چھوڑیں گے، محمد کی ختم نبوت کے جھنڈے لہرا کے چھوڑیں گے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ہاں عمر تیری عظمت کو سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں اور آپ اسلام میں داخل ہوئے، اللہ کی قسم ہمیں عزت ملی، ہمیں مقام ملا، ہمیں مرتبہ ملا، بلکہ مجھے کہنے دو زاہدین، عابدین، صابرین، شاکرین، مواحدین، مجاہدین، علماء، فضلاء، شرفاء، زعماء، اللہ کی قسم یہ اسلام میں آئے تو ان کو عزت ملی۔ عمر وہ ہے جس کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا، میرے الفاظ نہیں ہے، اللہم اعز الاسلام۔ آمینہ کے لال نے کہا اور تمہارے اسلام میں آنے سے تمہیں عزت ملی ہے۔ عمر وہ شخص ہے اسلام میں آنے سے، عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ کہہ رہے۔ ذرا زبان کھولنے سے پہلے سوچ تو صحیح عمر کون ہے رضی اللہ تعالی۔ کائنات کے امام نے کہا تھا یہ سارے میرے صحابہ ہیں، عمر بھی صحابی ہے، لیکن سنو یہ سارے صحابہ مراد رسول ہیں، یہ سارے صحابہ مرید رسول ہیں، اور عمر مراد رسول ہے۔ یہ سارے صحابہ خود آئے ہیں، عمر وہ واحد صحابی ہے جسے رب سے مانگ کے لیا ہے، جس سے دعا کر کے رب سے لیا ہے۔ اس عمر پہ زبان تان دراز کرتا ہے، اس عمر کو باتیں کرتا ہے، اور جس کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا، اور اسلام کو کیسی عزت ملی۔ اللہ کی قسم کیا بتاؤں میں تمہیں۔ اور لوگو جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو ایسی عزت دی۔ اسلام میں سب سے اہم مسئلہ توحید کے بعد اگر ہے تو وہ کون سا ہے؟ نماز۔ کون سا ہے؟ نماز۔ کیسی عزت بخشی ہے اسلام کو جناب عمر ابن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر ابن خطاب پڑھیے مصنف عبد الرزاق کو،
عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں حاضری لگایا کرتے تھے. کون سا مسلمان نماز کے لیے آیا ہے اور کون سا نہیں آیا. اور لوگوں تمہیں کیا پتا ہے اسلام کو کیسی عزت ملی ہے. عمر ابن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجسٹر پاس رکھا ہوا ہے اور بالخصوص 2 نمازوں کی حاضری لگاتے تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون کون سی 2 نمازوں کی؟ ایک عشاء کی اور ایک فجر کی. کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق پہ 2 نمازیں بڑی بھاری. منافق پہ 2 نمازیں بڑی بھاری ہیں. کون کون سی؟ ایک عشاء کی اور ایک فجر کی. عمر ابن خطاب ان دونوں نمازوں کی حاضری لگاتے تھے. آپ اندازہ فرمائیں ذرا، میں حیران ہوتا ہوں اللہ کی قسم. میں نے جب مصنف عبدالرزاق کو پڑھا نا میں حیران ہو گیا. اس وقت مسجد کے نمازی ہماری مسجدوں کے نمازیوں جتنے نہیں ہوتے تھے. ماشاءاللہ صبح کی نماز میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے میں نے اور آپ نے؟ کبھی غور و فکر کیا ہے میں نے اور آپ نے؟ ہائے مسجد نبوی کچاکچ بھری ہوتی تھی اور مسلمانوں کی نماز با جماعت ادا کرنے کی خواہش کا عالم یہ تھا کہ لوگ قرہ ڈالتے تھے پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز ہو. مسلمانوں آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار نے نماز پڑھائی صبح کی. مسجد کچاکچ بھری ہوئی. اٹھ کے نگاہ ماری، صفوں میں دیکھا، کہا مجھے ایک میرا ساتھی نظر نہیں آ رہا. اتنے بڑے اجتماع میں ہمارے تو ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھنے والا نہ آئے تو ہمیں کبھی احساس تک نہیں ہوا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا وہ آیا ہے کہ نہیں. اتنے بڑے اجتماع میں فاروق نے اٹھ کے نگاہ ماری، ایک ساتھی نظر نہ آیا. کہا مجھے فلاں شخص نظر نہیں آ رہا، جاؤ پتہ کر کے آؤ. قاصد گیا، دروازے پر دستک دی. اندر سے آواز آئی، کون؟ میں امیر المومنین کا قاصد. کیا بات ہے؟ آپ کا بیٹا نماز میں حاضر نہیں ہوا، گھر میں نہیں ہے؟ کہا گھر میں ہے. کہا اس کو کہو امیر المومنین بلا رہے. اللہ وہ ڈر گیا. امیر المومنین نے بلایا. ڈرتے ڈرتے آیا، کہنے لگا امیر المومنین جی بلا رہے ہیں. چلو اٹھ کے چل پڑا. مسجد میں پہنچا. امیر المومنین سوال کرتے ہیں کہاں تھے آپ صبح کی نماز میں؟ آج کوئی امام مقتدی سے پوچھ کے تو بتائے، سوال تو کرے. آگے سے جواب ملے گا تو کی لگنا ہے منو پچھندا. او مومنوں، مسلمانوں کہاں چلے گئے ہو؟ امیر المومنین نے سوال کیا صبح کہاں تھے؟ جواب ملا کنت مریضا، میں بیمار تھا، میں مریض تھا اس لیے نماز میں حاضر نہیں ہو سکتا. اور دل کے دروازے کھولو. کون ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ؟ جب اس نے کہا نا میں بیمار تھا اس لیے حاضر نہیں ہوا، آپ نے بلایا تو میں بھاگا چلا آیا. امیر المومنین کی پیشانی پہ بل پڑ گئے، غصے سے لال اور پیلے ہو گئے. تو بیمار ہے؟ جی. کہا میں نے بلایا بھاگا چلا آیا، رب نے بلایا پھر کیوں نہیں آیا؟ میرا جی کرتا ہے تجھے سزا دوں. انہیں مجھے زیادہ اہمیت دی ہے، رب کو کوئی اہمیت نہیں دی. اس نے بلایا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. تو نہیں آیا. عمر نے بلایا تو بھاگا چلا آیا. اندازہ فرمائیں اسلام کو کس طرح عزت ملی عمر کے آنے سے. اور لوگوں میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کون ہے عمر جس کے بارے میں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہائے ہائے
لو کان بعدی نبی لکان عمر. اور لوگو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے دروازے کو مقفل کرایا ہوں، میں نبوت کے دروازے کو تالا لگایا ہوں. اب میرے آ جانے کے بعد زمین و آسمان کا نظام تو درم برم ہو سکتا ہے، میرے آ جانے کے بعد چاند سورج تو بے نور ہو سکتے ہیں، میرے آ جانے کے بعد سمندروں میں آگ تو لگ سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، کائنات نیست و نابود تو ہو سکتی ہے. میرے آنے کے بعد اب کوئی نبی آ سکتا، کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا. اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا، میرے بعد کسی کو کجاہ رسالت سے مرصع کرنا ہوتا، کسی کو تاج رسالت عطا کرنا ہوتا، میں تمہیں بتا رہا ہوں میرے بعد اگر نبوت ملتی تو وہ خطاب کے بیٹے عمر کو ملتی. کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی رفعت ہے. کبھی سوچا ہے، کبھی غور و فکر کیا ہے؟ اس عمر کو گالیاں دیتے ہو، اس عمر پہ تان و تشنیع کرتے ہو، اس عمر کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو. حکمرانوں کان لگا کے سنو، پیغام نوٹ کر لو. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم اپنے مرشد و مخدوم علامہ ظہیر کی طرح کٹ جانا تو گوارا کر لیں گے، مٹ جانا تو گوارا کر لیں گے، مر جانا تو گوارا کر لیں گے. اے عمر کی عظمت پہ آنچ آنے دینا گوارا. ہم تو دنیا کو بتاتے ہیں آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، برتر عمر، بالا عمر، آلہ عمر، اولا عمر، آلہ عمر، اولا عمر. ذات نبی پر سو جان سے شیدا عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر. روح صفا، جان وفا، موج سخا، وقف رضا. ایک ہستی ہے زیبا عمر، ایک پیکرے دانا عمر. ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا ہوتا، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر. آقا میرے صدیق بھی، آقا میرے عمر بھی، اور لوگو آقا میرے صدیق بھی، آقا میرے عمر بھی. ایک ہے مولا علی، ایک ہے مولا عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. لوگو آؤ قرآن و سنت کی برگردانی کرو، قرآن و سنت کے اوراق کو پلٹو، قرآن و سنت کو پڑھو. تمہیں معلوم ہو رب کائنات نے امیر المومنین عمر ابن خطاب کو کیا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، کیا شان، رفعت، معرفت اور بلندی عطا کی ہے. آؤ کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، فوز و فلاح چاہتے ہو تو آپ اور میں سب کے سب جناب عمر ابن خطاب کی اس عظمت کو مان لیں جو جناب محمد بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اسی میں کامیابی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.